اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام خصوصیت کے ساتھ اس محفل کی صدارت کرتے ہوئے جلوہ فروز علی جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شاہنواز مرکزی صاحب قبلہ اور دیگر علماء کرام حفاظ کرام محفل پاک میں حاضر ہوئے بزرگوں دوستوں عزیز بچوں بچیوں پردہ نشین ماں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اس پروگرام میں سب سے زیادہ کسی کی محنت لگ رہی ہے تو ہمارے ناظم اجلاس عالی جناب قاری عارف رضا گوہر قادری صاحب کی محنت ہے کہ یہ سر شام ہی سے بلا کر کے انہوں نے بڑی خوبصورت محفل کو جو ہے سجایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور کچھ بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں جو چھوٹوں کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، میری مراد علی جناب ڈاکٹر ظفر بصیر صاحب قبلہ سے بہت پیچھے تشریف فرما، گزارش کروں گا اگر کوئی بارک خاطر نہ ہو تو اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اور باقی جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہیں سب کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہر سال یہ جلسہ ہوتا ہے اور اس کی نسبت ہے علی جناب عبدالغفور عرف گڈو بھائی کے والد گرامی مرحوم عبدالرشید خان صاحب کے ایصال ثواب کی نیت بھی ہوتی ہے، اور 11ویں شریف کا مہینہ ہے تو بزرگوں ولیوں کے ذکر کی جو برکت ہوتی ہے وہ بھی حاصل کرنا ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جلسوں کو بامقصد بنائے اور ہماری زندگی کو اس کے ذریعے سے انقلاب پیدا کرے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے اکیلے درود شریف پڑھ لیا ہے، اگر آپ بھی پڑھنا چاہتے تو ایک بار آپ کا ساتھ دے دوں گا، تھوڑا بلند آواز سے پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو اسکولوں مدرسوں میں پڑھتے ہیں تو ان کو حدیثیں یاد کرائی جائیں، 10 حدیثیں 20 حدیثیں۔ تو ہم نے ایک چھوٹی سی حدیث بچپن میں پڑھی تھی، وہ حدیث تھی الدین یسر، اس کے معنی ہے دین آسان۔ سبحان اللہ، دین آسان۔ اگر دین آسان نہیں ہوتا تو کہاں آئے اور کہاں پہنچ گئے؟ سبحان اللہ۔ صدیاں گزر گئیں، زمانے گزر گئے، اور ایسی قوموں میں پہنچا کہ یہود و نصارہ نے تو پوری کوششیں کر لی کہ کہیں سے قرآن میں کوئی کمی نکل جائے، حدیث میں نکل جائے، لیکن بیچارے ان میں سے کتنے ایسے تھے کہ پڑھتے پڑھتے ان کو سمجھ میں آ گیا کہ حق تو یہی ہے، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں سلمان۔ ہمارے خواجہ جب چلے کہ چلو چلتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھارت کے لیے بھیجا ہے، تو ایسے عالم میں ایسی جگہ پہ جہاں دین اسلام کا نام لینے والا تو چھوڑیے، دین اسلام کے بارے میں کوئی سنا بھی نہ ہو، بس اتنا تھا کہ کوئی راجے رجواڑوں میں کہیں تاریخ میں لکھی ہوئی بات تھی کہ 1400 سال پہلے یہ چاند ایک بار چڑ گیا تھا، آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا تھا، تو وہ 1400 سال پرانی تاریخ جو ہے بھارت کے بھی اتہاس میں موجود ہے، وہ ملتی ہے۔ لیکن جب خواجہ آئے تو کیسے دین پھیلا دیا؟ وجہ کیا تھی؟ الدین یسر، دین آسان ہے۔ دین کا نام سن کے ہم میں سے بہت جوان ہیں یا ادھیڑ ہو گئے
وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار میں کیسے دیندار بنوں. بہت مشکل کام ہے. نام سنتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں. تھوڑا بہت دین سے جڑے رہنا چاہتے ہیں لیکن دین پہ مکمل طور پہ عمل کرنے میں دقت محسوس کرتے ہیں. ارے یار دین اسلام پہ عمل کریں گے تو جھوٹ بولنے سے بچنا پڑے گا, تو غیبت حرام ہو جائے گی, داڑھی رکھیں گے تو جھوٹ بولنا حرام ہو جائے گا. انسان الگ الگ طریقے سے دین سے بھاگ رہا ہوتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے. اپنا یہ نظریہ بدل لیجیے. اب دین آسان ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ دین آسان ہے اس کا مطلب ہے کہ دین کو سمجھنا آسان ہے. دین کو سمجھنا آسان ہے, نہ مولانا کی ضرورت ہے نہ ملا کی ضرورت ہے, اور نہ ہی تو کسی ولی کی ضرورت, نہ عالم کی ضرورت, نہ کسی تفسیر کی ضرورت, نہ کسی کتاب کی ضرورت. ہم تو سیدھے قرآن پڑھیں گے, سیدھے سمجھیں گے اور سیدھے عمل کریں گے. سیدھے عمل کریں گے کیونکہ قرآن آسان ہے, دین آسان ہے. ہم ڈائریکٹ سمجھیں گے, ہم خود سمجھیں گے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. دین مشکل نہیں ہے لیکن اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. دین کو سمجھنا مشکل. اسی لیے آقا فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. یعنی کہ یہ ایسے نہیں ملتی فلم میں کہ چلتے پھرتے گھومتے پھرتے سن لیا, دیکھ لیا, موبائلوں پہ 4-10 ویڈیو دیکھ لیا, رات میں 2 بجے تک کے اسکرول ڈاؤن کر لیا اور ہمیں تو سب دین سمجھ میں آ گئے. اگر اتنا ہی آسان تھا دین کو سمجھنا, کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام, کسی نے 200 سال, کسی نے 900 سال تک کے لوگوں کو سمجھایا دین, لیکن لوگ سمجھنے سے قاصر نظر آ رہے کیونکہ لوگ ٹائم دینا نہیں چاہتے. دین وقت لیتا ہے, علم وقت لیتا ہے. ہمارے استاد نے کہا تھا کہ جب علم کو تم اپنا سب کچھ دے دو گے نا, تب علم تمہیں اپنا کچھ دے گا. عطر سنتے ہیں نا, اب ہاتھ میں عطر آتا تو کہتے ہیں کتنا بڑھیا مہک رہا ہے. میرے بھائی یہ تو دیکھو کہ کتنے پھولوں کی قربانیاں ہیں اس کے پیچھے. مولانا کتنی اچھی تقریر کرتے ہیں, مولانا ہاشم خان پوری صاحب آئے, کتنی بڑھیا تقریر. لیکن یہ تو دیکھیے کہ اپنی زندگی میں کتنی قربانیاں دی ہوں گی تب ان کو اتنا علم آیا. تو آقا فرماتے ہیں جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے, بہت زیادہ اس کا بھلا کرنا چاہتا ہے, تو سونا چاندی روپیہ پیسہ گھر بنگلہ یہ دے کر کے اس کی عظمت کو نہیں بڑھاتا ہے بلکہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ دین کو سمجھنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں. جب ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ میں آئے. آقا نے فرمایا دین آسان ہے, مطلب ہے کہ دین پہ عمل کرنا آسان ہے. دین پہ عمل کرنا کیسے آسان ہے؟ آپ دین کی کسی بھی عبادت کو دیکھیے, اس میں آپ کے اوپر کوئی مشکل نہیں. آپ اسے مشکل یوں سمجھتے ہیں کہ آپ کی عادت نہیں. اور وضو کرنا کتنا مشکل کام ہے, لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو تہجد کے وقت جاگ رہے ہوتے ہیں لیکن نماز تہجد کی اس لیے نہیں پڑھتے کہ وضو کرنا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو 5 وقتہ نمازوں کو یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ نہانا پڑے گا. تو بھیا کون سی حدیث یا کون سا قرآن آپ کے اوپر اترا جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر نہانا پڑے تو نماز معاف ہے؟ نہیں لکھا ہے بھائی. یہ تو سنا تھا کہ اگر آدمی اس قدر مریض ہو جائے کہ ہل ڈول نہیں سکتا تو اس کی نماز معاف ہو جاتی. عورت کسی خاص بیماری یا خاص قسم کے کسی
ناپاکی میں ہے تو اس کی نماز معاف ہو جاتی ہے. لیکن یہ تیسرا قاعدہ ہم نے کہیں پڑھا ہی نہیں کہ اگر غسل فرض ہو تو نماز ہی معاف ہو جاتی ہے. دین کتنا آسان ہے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, مشکل ہو رہی ہے بیٹھ کے پڑھ. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, سجدہ رکوع نہیں کر سکتے, اشارے سے پڑھو. کتنا آسان. 30 روزے رکھنے, اللہ فرماتا ہے اگر بیمار ہو, سفر میں ہو, کہ دقت ہے, اللہ فرماتا ہے گن کے رکھ لو, بعد میں اس روزے کو ادا کرتے ہیں. کتنا آسان ہے دین. دین تو اتنا آسان ہے. داڑھی رکھنا بہت ہی اہم ہے, لیکن اگر آپ کے پھوڑا نکل آیا, دانا نکل آیا, ڈاکٹر نے کہا بھائی داڑھی چھیلنی پڑے, دین بولتا ہے ٹھیک ہے داڑھی سے. کیوں؟ تمہیں جو تکلیف ہوئی ہے وہ دور ہو جائے. دین آسان, کتنا آسان, لیکن ہم اس کی آسانیوں کے باوجود اس سے دور بھاگتے ہیں. طرح طرح کے بیجا بچکانہ بہانے بنا کر کے اس سے دور بھاگتے ہیں. آقا فرماتے ہیں دین آسان ہے, اور دین کے ساتھ سخت برتاؤ نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی دین کے ساتھ سخت برتاؤ کرے گا, دین پہ چڑھنے کی کوشش کرے گا, دین کو مشکل بنانے کی کوشش کرے گا, آقا فرماتے دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا. دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا. اب ایک آدمی مشکل کیسے بناتا ہے؟ دین تو آسان ہے, مشکل کیسے بناتا ہے؟ مشکل یوں بھی بناتا ہے کہ اس کو صحیح مسئلہ معلوم نہیں ہے اور لوگوں کو مسئلہ بتاتے جا. اب ایک عورت تھی, گئی عمرہ کرنے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وسیلہ لگا کے دعا مانگ رہی, یا اللہ اپنے نبی کے صدقے میں مجھے یہ عطا فرما. تو ایک مولانا آ گئے اور کہا کہ نبی سے کیا مانگ رہی ہو, آؤ میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں, کہیں بھی رہو گی مانگو گی تمہارا کام ہو جائے گا. تو کہا وہ کیا چیز ہے؟ خاتون نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ میں آپ پہلی رکعت یہ آیت 100 بار پڑھنی ہے, دوسری رکعت میں یہ آیت 100 بار پڑھنی ہے, تیسری رکعت میں یہ آیت یہ سورہ 100 بار پڑھنی ہے, چوتھی رکعت میں یہ سورہ 100 بار پڑھنی ہے. اس کے بعد نماز ختم ہونے کے بعد یہ سورہ پڑھنی ہے, پھر یہ دعا کرنی ہے, تب جا کے تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی. میں نے جب وہ لسٹ دیکھی تو میں بڑا حیران تھا کہ مدینے والے مصطفیٰ نے جو ہم کو حاجت کی نماز بتائی اس میں ایک عقیدہ بھی ہے اور ایک عمل بھی ہے, اور اس بندے نے جو بتایا ایک غلط عقیدہ بھی ہے اور ایک عمل کو مشکل بنانے کا کام بھی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, حدیث پاک سنیے, حدیث صحیح ہے کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عثمان ابن مسعون. ابھی پڑھا, ابھی ہمارے حاجی علی کمیل صاحب نے پڑھا نا کہ علی کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈال دیا ہے نا. میرے آقا کی شان تھی, یہ محبت تھی کہ علی کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈال دیا, ورنہ نام مصطفیٰ میں تو وہ برکتیں ہیں کہ سچی عقیدے سے اگر نام مصطفیٰ کو بھی تو آنکھوں میں روشنی. عقیدے کا معاملہ ہے. دین جو ہے کوانٹیٹی بڑھانے کو نہیں کہتا ہے 10,000 بار 20,000 بار پڑھ لو, 50,000 بار یہ پڑھ لو. دین کہتا ہے کوالٹی بڑھا. یا اللہ میرے والد کی طبیعت خراب ہے, شفا عطا فرما, یا اللہ شفا عطا فرما, یا اللہ شفا عطا فرما, یا اللہ شفا. یہ کوانٹیٹی بڑھ رہی ہے, 50 بار کہہ دیا, 100 بار کہہ دیا. اگر
اٹھ گیا نبی کا، اور نبی کا نام ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ کہتے ہیں کہ مولا لا الہ الا سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گیا، تجھ سے پوچھا بھی نہیں، غصے میں چلا آیا، حکم تو تیرا چلے گا، میں نے اپنی مرضی چلا دی۔ معبود تو ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور یہ بندے نہیں مان رہے تو کیا وہ نہیں مان رہے، یہ عمل نہیں کر رہے تو کیا وہ نہیں کر رہے، یہ گنہگار ہے تو کیا وہ گنہگار ہے، یہ تیری بات نہیں سنتے تو کیا ہوا، یہ مجھے جھٹلاتے ہیں تو کیا ہوا، یہ مجھے اگر مانتے ہیں تو کیا ہوا۔ اے میرے مولا، اگر تو چاہ لے تو ساری دنیا مومن بن جائے، یہ تو تیرا کرم ہے کہ ایمان کی نعمت کسی کو دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کسی کی ہے یا اللہ تو معاف فرما دے۔ اب بتاؤ اتنی پیاری دعا اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ارے معاف کرنا تو بہت باز کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے یونس نے دعا ایسی کی کہ قرآن میں نازل کر دیا اللہ نے، اور سارے مومنوں سے فرمایا کہ یہی دعا پڑھا کرو، جو مومن یہ پڑھے گا جیسے یونس کو نجات دی ہے تمہیں بھی نجات دے دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس کے غم سے آزاد کر دیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، بہت زیادہ ٹکلمہ بازی کرنے کی ضرورت نہیں، 75 مرتبہ تسبیح پڑھ لے اور خیال تمہارا یہاں آئے، دکان والے سے سودا لے رہے اور ہاتھ میں تسبیح ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دو کلو سبحان اللہ سبحان اللہ، ہوا 250 گرام، سبحان اللہ کتنے ہو گئے، یہ کیا ہے؟ اور پھر دیکھ رہے تھے میں نے پوری ایک تسبیح پڑھ دی، سبحان اللہ۔ اور آپ تو نئی مشین نکل گئی، دوائے ہوئے چلے جا رہے ہیں، دنیا کی خرافات سوچے جا رہے ہیں، تو والے 2000 بار پڑھ لیا، ماشاء اللہ۔ کوانٹٹی مت بڑھاؤ، تعداد مت بڑھاؤ، دین آسان ہے، دین یہ تمہیں سکھاتا ہے، کوالٹی پیدا کرو، اپنی نیت کو درست کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، رب کی بارگاہ میں گر کے آ لیا کرو، تمہاری 2 رکعت سادہ نماز تمہاری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ آقا فرماتے ہیں سنو، صحابی آ کے کہنے لگے حضور آنکھوں کی روشنی نہیں، آنکھوں میں روشنی نہیں، دعا فرما دی۔ تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا چلے جاؤ میڈیکل، ایمان بھی سمجھتے ہوئے چلی، عمل بھی سمجھتے، میرے آقا نے فرمایا صبر کرو، جنت ملے گی۔ ہمارے نبی نے ایسا کہا کیوں ہوگا، ذرا سوچتے کہ ہمارے نبی نے ایسا کیوں کہا کہ صبر کرو جنت ملے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے نبی نے ہم امتیوں کو یاد کر لیا ہوگا، امتیوں کو کہ آج تو میں تجھے آنکھیں دے دوں گا، کل 1400 سال کے بعد جو میرے امتی آئیں گے نابینا ہوں گے، اور مدینہ آنے کی ان کے لیے ان کے پاس رقم نہیں ہوگی، وہ میرے بیچارے امتی کتنا تڑپیں گے۔ حضرت فاطمہ کہتے ہیں حضور کچھ پیسہ آپ کے پاس آیا ہے، سونا آیا ہے، غلام آئے ہیں، کچھ ہمارے گھر کے لیے بھی دے دیجئے۔ آقا نے فرمایا فاطمہ نبی کی بیٹی کو یہ زیور نہیں دیتا، کہ نبی کی بیٹی کے گھر پہ سونا ہو اور نبی کی امت کی غریب بیٹی بھوکی اور پیاسی گھر میں سو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا نے صحابی سے فرمایا صبر کرو، نبی کے ایک چھوٹے سے امتی تھے، سب ولیوں کے سردار جنہیں ہم کہتے ہیں، جن کو غوث پاک کہتے ہیں، اللہ نے ان کے ہاتھ پہ اتنے مردے زندہ کر دیے کہ لوگوں کو یہ نہ شک رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بڑے مردے زندے کرتے تھے، اور جب ہمارے نبی نبیوں کے سردار تو اتنے کم مردے کی زندہ کی۔
आला हज़रत फरमाते हैं ये अकीदा कि एक दिल हमारा क्या है आज़ाद, इसका कितना। अरे तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए, लेटे हुए नहीं। असली मुर्दा वो नहीं होता जो कब्रिस्तान में लेटा हुआ है, असली मुर्दा वो है जो सामने बैठा हुआ है। हाँ, उसका दिल मुर्दा हो गया। आका अल्लाह फरमाता है आंखें अंधी नहीं होती हैं, दिल अंधे होते हैं जो सीनों के अंदर होते हैं। असली अंधा वो नहीं है जिसकी आंखें नहीं होती है मेरे भाइयों, असली अंधा वो है जिसके सीने में ईमान का नूर है। आका फरमाते सब्र करो जन्नत मिलेगी। साहबी कहते हुजूर जन्नत तो आपकी अता से मिली जाएगी, आंख में दुआई फरमाते। तो हमारे नबी ने फरमाया चलो मैं तुमको नमाज हाजत सिखाता हूं। अब सुन्नियों के अहले सुन्नत व जमाअत की नमाज हाजत का तरीका सुन लीजिए और उस पर अमल कीजिए इंशाअल्लाह। मेरी गुफ्तगू बस यहीं तक है। आका फरमाते हैं कि जा और जा करके वुजू कर और अच्छी तरह वुजू कर। क्या फरमाया? जा करके वुजू कर और अच्छी तरह वुजू कर। अच्छी तरह का मतलब फहसिन वुजू का, अपनी वुजू को हसीन बना ले। मतलब ये नहीं ऐसे 3 बार करते तो 5 बार, हाँ 10 बार धो लिया, ऐसे नहीं। जब 1 बार धो तो बड़ी अच्छी तरह से, दूसरी बार धो बड़ी अच्छी तरह से, 3 ही बार धो लेकिन बड़े हसीन अंदाज में धो, बड़े प्यार से वुजू करो। क्योंकि जब किसी महबूब की बारगाह में जाते हैं तो देखो ना कितना सजना पड़ता है। दूल्हे को देखो कितना सजना, सुबह से शाम तक सजते सजते जब उसका पेट नहीं भरा तो घर की औरतों ने कहा लाओ मेहंदी भी लगा दूं तुम्हारे हाथों में। उतने में भी उसका पेट नहीं भरा तो उसमें हल्दी लगा दिया। और न जाने 2-4 दिन पहले से अगर उसकी हल्दी मेहंदी की रस्म शुरू कर देते तो 5वें दिन वो दुल्हन बन के निकलता। 5वें दिन दुल्हन बन। महबूब दुनिया के महबूब के पास जा रहे हो, इतना सज धज रहे हो, कैमरे में आना है, फोटो खिंचाना है तो बड़े सज रहे हो धज रहे हो। तो मेरे घर की बारगाह में जा रहे हो, कोई न्यू नहीं बना रहे, कोई क्वालिटी नहीं आ रही। आका फरमाते जाना अच्छे से वुजू। नाबीना इंसान जो है ना बड़े ध्यान से बनाता है, बहुत ध्यान से। जिसकी आंखें नहीं है मैंने उसको भी फजर की नमाज की पाबंदी करते हुए देखा। जब मैं अपनी बालकनी से उठता तो सीधे 4:15 बजे ग्राउंड के जिस कोने से वो एक दिन गुजरा होता था उसे मैंने 2 साल पाबंदी से गुजरते हुए देखा है। मेरे अजीजों, वो अंधा होकर के नाबीना होकर के नमाज की इतनी पाबंदी करता है और हम अपनी आंखें लेकर के रात के 12-1-2 बजे तक के अपने घरों में सिनेमा देख रहे होते हैं और फजर के टाइम में आराम फरमा रहे हैं। परस्ती होगी उस घर के ऊपर भी और इंसान के ऊपर भी। आका फरमाते अच्छे से वुजू करना और फिर 2 रकात नमाज पढ़ना और फिर फरमाया जरा अच्छे से पढ़ना, 2 रकात पढ़ना अच्छे से। अल्लाह से मोहब्बत। अल्लाह फरमाता है मोमिन कामयाब हो गया। कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। मोमिन को कामयाब हुआ जो अपनी नमाजों में डरता है। जब नमाज पढ़ने खड़ा होता है डर रहा है, कहाँ खड़ा आजिज़ी करता है, अपनी नमाजों की क्वालिटी बढ़ाता है। ये नहीं कि 75 पढ़ लिए कि 76 पढ़ लिया, जल्दी पढ़ लिया, नहीं, थम जाता है, ठहर जाता है। आका फरमाते अच्छे से 2 रकात पढ़ना। और आका ने ये नहीं फरमाया कि 100 बार पहली रकात में ये वाली सूरह पढ़ना, 100 बार वो वाली पढ़ना, ठीक है।
آقا نے فرمایا جب پڑھ لینا تو اب دعا کرنا، کیونکہ دیکھو دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، گودا ہے گودا. نماز پڑھ لیے اور دعا نہیں تو اصلی چیز تو ملی نہیں. کتنے بڑے گھمنڈی اکڑ کے نماز پڑھ لی اور اللہ سے مانگنے میں تمہیں بڑی ناک نیچے ہو گئی. بھکاری بنو بھکاری. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اور ہم ٹھیک ہے نا یا اللہ دے دی یا اللہ دے دی یا اللہ دے دی یا اللہ دے دی. موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ تو نے جو میرے پر اچھی اچھی چیزیں نازل کی ہیں یا اللہ میں اس کا محتاج ہوں، یا اللہ میں بھکاری ہوں تیرا، یا اللہ تو مجھ سے چھیننا نہیں چاہیے. اتنی اچھی دعا یہ نہیں آئی. آقا فرماتے نماز پڑھ لینا تو یہ دعا پڑھنا، اور دعا یہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ. یا محمد انی قد توجہت بک فی حاجتی ہذہ الی لتقضى اللہم فشفع فی. یہ دعا بس مانگ لینا. کتنی لمبی دعا ہے بھائی. اور مولانا بولے کہ نماز کے بعد پھر 4 سورہ یہ پڑھ لینا. سورہ بقرہ ہی پڑھ لو مان لو. بھیا اس کو طرف کر آگ لے گیا نابینا ہوگا تو اور کیسے پڑھے گا. اس کی حاجت تو تھی کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے. اب اس حاجت کو پوری کرنے میں میڈیکل پہنچا دیے ایمرجنسی میں. کیا ہوا بھائی رات میں حاجت کی نماز پڑھ رہے تھے دوسری حاجت آ گئی. ہاں بھائی دین آسان ہے، مشکل مت بناؤ لوگوں کے لیے. آقا فرماتے ہیں بس یہ دعا پڑھ لیں. دعا کا مطلب کیا ہے اگر میں اس کا ترجمہ کروں تو شاید ٹائم زیادہ ہو جائے گا. میں اس کا اعلیٰ حضرت کے شعر میں اس کا ترجمہ سمجھاتا ہوں. ترجمہ اس کا یہ ہے، آدھی دعا کا ترجمہ ہے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. آدھا ترجمہ کیا ہے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، اور آدھی دعا کا ترجمہ ہے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. اور کچھ نہیں ہے دعا میں. یہ نہیں ہے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے، یہ کچھ نہیں. اللہ جانتا ہے کیا تمہاری ضرورت ہے. اللہ جانتا ہے. تم پہلے بھکاری بنو بھکاری. تم خالی یہ مانگو کہ میری جو ضرورت ہے تو جانتا ہے میں بھکاری تیرے در پہ آیا ناک رگڑ رہا ہوں کرم فرما. یہ چاہیے بھائی اور کچھ نہیں چاہیے. صحابہ کی ایک ٹیم ہے. فرماتے ہیں صحابہ کہ جب عثمان ابن مظعون یہ نماز پڑھ کے واپس لوٹے نا تو ہم لوگ کو دیکھ دیکھ کے مسکرا رہا تھا. ان کی آنکھوں کی روشنی آ گئی تھی بھائی. دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے تھے. سارے صحابہ میں مشہور ہو گئے کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی نے حاجت کی نماز سکھائی اور انہوں نے اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ پڑھی کہ اللہ نے محمد رسول اللہ کے صدقے میں انہیں عطا فرمایا. میرے عزیزوں دیکھیے صرف کیا تھا، صرف ایمان کے ساتھ اچھے طریقے سے عبادت. میرے آقا فرماتے ہیں آگے کی حدیث پوری کر لوں. فرماتے ہیں دین آسان. دین آسان تو کوئی بھی آدمی دین کے اوپر سختی ہرگز نہ کرے. اگر کرے گا تو دین اس کے اوپر غالب آ جائے. اور فرماتے ہیں سب تو خالی صحیح بات بتایا. ہر آدمی دین کا ٹھیکیدار نہ آدمی میں دین نہ. اگر نہیں معلوم اللہ فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نہیں جانتے علم والوں سے پوچھ کے اپنا عمل کر دیا. تم کو ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کر رہے ہیں اچھی بات ہے. اور ہر قوم میں ٹیم ہونی چاہیے علماء کی. جیسے مفتی شاہ نواز صاحب نے بتایا
3 बच्चे 4 बच्चे एक को आलिम बना दो, 3 बच्चियां 4 बच्चे एक को आलिमा बना दो। जरूरी दीन सबको सिखाओ और एकदम ऊपर तक के दीन एक को तो सिखा दो, है कि नहीं भाई? इंशाअल्लाह बोल दे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आकर फरमाते हैं फसद्दीकू, सही सही बात बताया, अपनी तरफ से बड़ा चढ़ा के मत बताओ। हाँ, किसी खातूनों में भी बड़ी बड़ी मुफ्तियां होती बगैर पढ़ी हुई। हाँ, मैं जरा निकाह पढ़ाने गया, लड़की से मैंने कहा अल्लाह के साथ इतने महर में निकाह पढ़ाने की इजाजत है, तो पीछे से आवाज आई नहीं। मैं पढ़ा है, इतनी मेहनत से इतनी बड़ी शादी है, दावत, पैसा खर्च किए और नहीं की आवाज कहां से आ रही? कौन बोला? तो पीछे से एक बूढ़ी खातून देखने का हमने कहा है। मैंने कहा ऐसा क्यों कहा? बोले पहले ना होती है फिर हाँ होती है। ले यही एक मुफ्तियां है, अपने सर से बना दिया कि पहले ना बोलो फिर हाँ बोलो। मैंने कहा बूढ़ी अम्मा, तुम्हारी जवानी में कोई मसला चलता होगा, दीन में तो ऐसा मसला नहीं है कि पहले ना करो फिर हाँ हाँ करो। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये हमारी माया बहन जो सुन रही होगा, वो भी मुफ्ती है, उनमें से कोई है तो मुझे बुरा भला ना कहे, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, जो है उसी को बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात बताएं, सही मालूमात लेके आए, सही चीज बताएं और खूब डराए नहीं। एक औरत ने तो डरा दिया, रात में कुरान पढ़ोगे तो जिन्नात पकड़ लेगी। मैंने कहा सारे हाफिज जी लोगों ने रात में याद किया कि हजरत हाफिज तारिक साहब मौजूद हैं, अभी उनके बच्चे पढ़ रहे हैं मदरसे में, मदरसा नूरे मुस्तफा में अभी भी बच्चे कुरान पढ़ रहे, रात में 12 1 2 बजे तक पढ़ते हुए सो जाते हैं, फिर 4 बजे उठ के पढ़ना शुरू करते हैं। अगर जिन्नात को पकड़ना होता तो उन बच्चों को पकड़ा होता। अरे तुम तो खुद ही शैतान के चेले बने हुए हो, रात दिन शैतानी हरकतें अपने घर में करते हो। शैतान तुम्हारी एक इबादत से कौन सा चिढ़ता है? कौन सा छिड़वा है? गलत मसला फैला दिया, गलत मसला फैला दिया। अल्लाह ताला की पनाह से गलत मसलों से अल्लाह ताला हम सबको सही दीन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।